السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ جس تسلسل میں گفتگو سن رہے تھے، 3 پروگرام اس حوالے سے چلے گئے۔ آلموسٹ یہ 3 میجر سوالات تھے، 3 مختلف آپشنز لیے تھے ان مقررین نے یا ان ان پٹ دینے والے اہل علم نے، اور تینوں میں وہ اس کو نبھا نہیں سکے۔ اور آلموسٹ جو سامنے آڈینس بیٹھی ہوئی تھی ان کو بھی پتہ چل گیا تھا، جو اینکرز تھے ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا، لیکن وہی باتیں ہیں کہ کچھ چیزیں آپ ہائی لائٹ کر کے ان کو کہہ نہیں سکتے، لیکن وہ پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ گل مک گئی ہے، گل شل کوئی نہیں۔ تو اس بات پر آلموسٹ آڈینس بھی، اینکرز بھی، اور اس آڈینس جو وہاں موجود تھی اس کے علاوہ جو دنیا بھر میں سننے والے تھے وہ بھی بالکل بالاتفاق یہ بات سمجھ چکے تھے کہ یہ مقررین، یہ اہل علم جو کسی بھی طبقے، کسی بھی فرقے کو، کسی بھی مکتبہ فکر کو ریپریزنٹ کرتے ہوں، لیکن یہ بلاسفیمی کی ڈیفینیشن کرنے میں ٹوٹلی ناکام رہے ہیں۔ بھائی ہما وہ قانون انہوں نے بنا دیا، اس کے بعد انہوں نے پروگرام اوپن کیا کویسچن اینڈ آنسر کے لیے، پبلک کے لیے۔ اس میں ایک بات، سوالات تو خیر بہت سے تھے، مطلب پبلک نے یہ بھی کہا کہ اس میں سے جو بچ نکلنے والے، جو مچھلی سلپ ہو جاتی ہے اس کیس سے جیل میں جانے کے، وہ جنید حفیظ نہیں ہوتا، وہ مولوی مسعود ہوتا ہے، مفتی، جس کی یعنی کیس وہی ہے توہین کا، جس کو وکیل بھی مل جاتا ہے اور جس کی ہائی کورٹ میں پیشی بھی لگ جاتی ہے، وہ انجینئر محمد علی مرزا ہوتا ہے، وہ جنید حفیظ کبھی نہیں ہوتا۔ وہ اس کی یعنی سنوائی کوئی نہیں، کوئی اس میں کیس ہی نہیں لگ رہا۔ اور پلس یہ جو بلاسفیمی کے وکٹمز ہیں اس وقت، وہ پھر یہ سارا کچھ جب ہو رہا ہوتا ہے تو ریاست چھوٹی چھوٹی چیزوں کو محسوس کر لیتی ہے، وہ کالیں ٹیپ کر لیتی ہے، وہ ان کے پاس بڑے ذریعے ہیں بات تک پہنچنے کے لیے۔ تو جو دو آئینی طور پر جو ادارے ہیں، ایک ہیومن رائٹس کمیشن جو ایک آئینی ادارہ ہے، اور دوسرا جو خفیہ کی رپورٹ دینے والا پولیس کا ادارہ ہے، وہ دونوں اس کو بلاسفیمی گینگ کہہ رہے ہیں۔ اتنی لٹ کیوں پہ گئی کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ پھر اگلا سوال یہ کہ سال بھر کے قریب جو ہے وہ پیشیاں لے کے آن کیمرہ رکھ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے وہ جو پورا سیشن چلایا سوال جواب کا، اس میں بھی وہ کافی ایکسپوز ہو چکے تھے، لیکن ان بندوں کے باہر نکلنے کا کوئی حل نہیں۔ اور وہ جو توبہ تلا کے جو فلسفے گھڑے ہوئے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر ایک یونینمسلی سارے کہتے ہیں، میں نے خود سنا ہے، بھائی جی انج کم کریو، اس قانون دے خلاف گل نہیں کرنی، یہ غلط استعمال دے خلاف گل کرنی۔ اب یہیں سے آپ ذرا اس بے ایمانی کو ملاحظہ کیجیے۔ اگر قانون قرآن اور سنت نے واقعتاً اجازت دی ہوئی ہے بنانے کی، پھر اس کے خلاف واقعی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر قرآن اور سنت نے اجازت نہیں دی ہے یہ قانون بنانے کی، پھر دے خلاف کیوں گل نہیں کرنی جی؟ مطلب کیڑی کوٹھے تے گاں چڑھ چلی ہے کہ ایک چیز دی نہ رسول نے اجازت دی ہے، نہ خدا نے اجازت دی ہے، نہ قرآن شریف اس کی تائید فرماتا ہے، نہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کی تائید فرماتی ہے۔ الا ماشاء اللہ وہ منصب نبی فقتلہ والی، میں تو بہرحال اس کو حدیث ہی نہیں مانتا، وہ حدیث ہے بھی نہیں۔
کل کے جو اقوال ہیں ان کے لیے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. بعد میں جو نام رکھے جائیں گے صاحب جلالین، صاحب تبری، صاحب فلاں، وہ صاحب اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن ان صاحبان نے اگر کچھ ایسے کام کر دیے ہیں جو سیدھا سیدھا قرآن اور سنت کے متصادم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متصادم ہے، خدا تعالیٰ کے فرمودات سے متصادم ہے، تاریخ انبیاء سے متصادم ہے، ہم ان صاحب جلالین کو کیا کریں اور کیوں کریں؟ میں آج بار موقع ہے، چونکہ جب میں لا میں تھا وہاں پر اسلام آباد کے ہی ایک کالج میں، لا کالج میں، تو ہمارا دوسرے سال کا چل رہا تھا سیشن، اور پروفیسر محمد اسلم خاکی جو اس وقت بھی سینئر سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، شریعہ لا کے پی ایچ ڈی ہے ان کی، ڈاکٹر ہیں اور جامعہ ازہر سے پڑھے ہوئے ہیں اور پریکٹسنگ لائر ہیں، وہ ہمارے استاد تھے اسلامک جورسپروڈنس کے. اسلامک جورسپروڈنس میں پڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک لیکچر کے دوران یہ کہا کہ اس طرح کا ایک واقعہ آثار میں آتا ہے، آثار حدیث سے نچلے درجے کے لیول ہوتا ہے، کہ اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک لڑکا تھا، نصر اس کا نام تھا، گورا چٹا، لمبا، لمبے لمبے اس نے بال رکھے ہوئے. تو حضرت عمر چونکہ رات کو چکر لگاتے تھے مختلف موقعوں پہ، حضور وہ خلیفہ تو رسول وہ رات کو چکر لگاتے ہوئے انہوں نے سنا کہ کچھ گلیوں میں آوازیں آ رہی تھیں کہ کچھ لڑکیاں یہ شعر پڑھ رہی تھیں عربی کے، کہ حل من سبیل الی نصر و حل من سبیل الی خمر، ہے کوئی رستہ جو ہمیں شراب تک لے جائے اور ہے کوئی طریقہ جو ہمیں نصر تک لے جائے. نصر اس لڑکے کا نام تھا. انہوں نے جو ڈھونڈیا پیٹی جناب، ڈھونڈ کے وہ لڑکا لائے سامنے کھڑا ہوا، دیکھا اس کا لمبا چوڑا گورا چٹا عربی خوبصورت نوجوان، بال اس نے یہاں یہاں تک رکھے ہوئے اور وہ لگ رہا ہے خوبصورت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقول اس آثار والی روایت کے حکم دیا کہ ادیاں زلفاں بڑیاں سونیاں تو لمبے مطلب وجی لگ رہا زیادہ، تو لڑکیاں انوالو ہو رہی ہیں، تو اس کی ٹینڈ کروا دی جائے. انہیں اس طرح پھڑ کے ٹینڈ کر دیتی. اب وہ تھا خیر میری اچھا منہ متھے لگنے والا، وہ نیچے سے اور خوبصورت نکل آیا، تو وہ چکر لگائیں تو وہ شعر اسی طرح ان کو پھر سنائی دیے. مسئلہ تو حل نہ ہوا. تو سر محمد اسلم خاکی ہمارے ٹیچر کہتے ہیں بس اس وقت پھر خلیفۃ الرسول نے، خلیفہ راشد نے گریٹر بینیفٹ آف سوسائٹی کی خاطر حکم دیا کہ اس کو مدینے سے جلا وطن کر دیا جائے. اب ٹیچروں کا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ جب بات ختم کرتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ از اٹ کلیئر، مطلب سمجھ آ گئی؟ تو میں نے کہا سر نہیں. اور ساری کلاس میں نے ہی کہا کہ نہیں. کہتے آپ کا کوئی سوال؟ میں کہا جی بالکل ہے، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جن کا واقعہ آپ نے بتایا ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد؟ ہاں ہاں وہی. میں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے نا، عمر بن عبدالعزیز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور عمر بھی ہو سکتا ہے. کنفرم ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب؟ کہتے بالکل، مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں تو ان کو خلفاء میں سے بڑے بہت قداور شخصیت اور صحابہ میں سے ایک بڑا نام، دوسرے خلیفہ ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اتنے بڑے اعزازات ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے، اور پھر ان کے بارے میں وہ حدیث میں یہ ہے کہ اللہم آز صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب و بعمر بن الحشام، یا اللہ یا تو اس اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب دے کے، یا پھر اس کو اسلام کو عمر بن حشام عطا کر دے، یعنی ابو جہل. یہ دو بڑے پائے کے بندے تھے اس وقت مکہ والوں کے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کو ابو جہل کے طور پر مارنا تھا، دوسرے کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا کے وفات دینی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قبول کی ہوئی ہے. اس پائے کا بندہ، انہوں نے کیا قرآن شریف کی یہ آیت نہیں پڑھی ہوئی تھی کہ هو الذی یصورکم فی الارحام، کہ اللہ ہے جو ریموں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے اور تمہاری شکلیں دیتا ہے. تو نصر جو تھا وہ اپنی شکل خود ریم کے اندر بنانے پہ قادر نہیں تھا، یہ قدبت نہیں دے سکتا تھا.
سکن کا یہ گلو اپنے آپ کو خود نہیں دے سکتا تھا، صحت نہیں دے سکتا تھا. جو چیزیں ہیں ہی رب کی عطا، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر جس پہ اس کا کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر اس کو جلاوطن کیوں کر دیا؟ یہ تو قرآن شریف کی جو تعلیم ہے اس کے مجھے صریح منافی لگتی ہے، اور یہ بات میں حضرت عمر کے لیے ماننے کو تیار نہیں. صاحب ظرف ٹیچر تھے، کہتے ہیں اچھا اس پہ اگلے کلاس میں بات کریں گے. درمیان میں ویکینڈ تھا، 3-4 دن کے بعد جب کلاس ہوئی تو انہوں نے پہلا آتے ہی سوال یہ کیا کہ وہ جو سوال، میں نے کہا جی میں حاضر ہوں. انہوں نے کہا جی وہ میں نے کنفرم کر لیا ہے، وہ آثار میں جو بھی وہ روایت ہے وہ کئی لحاظ سے کوشچنیبل ہے، اور وہ مستند اور معتبر نہیں ہے، اور آپ کا موقف ٹھیک تھا، اعتراض آپ کا برمحل تھا. اب میں بیٹھنے لگا ہوں تو مجھے کہتے ہیں ایک منٹ، ایک بات بتائیں ذرا، اب بھری کلاس میں پوچھ رہے ہیں، آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کے علم الکلام ان کی کتابوں کو پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی آپ بھی ٹھیک جگہ پہنچے. سمجھ گئے وہ، خیر اس کے بعد اچھا تعلق بھی رہا. بات یہ ہے کہ جو بندہ اس زمانے میں یہی فرق پڑا ہے، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ نے کوئی نیا کام نہیں کیا، کوئی 5 دیاں 6 نمازاں نہیں کیتیاں، کلمہ کوئی نہیں نواں کیتا، سب بکواس کرتے نے، جھوٹ بولتے نے، بے ایمان مولوی تواڈے، اور گل کوئی نہیں. اج جی اوتھے قادیان کر دیں، جب تسی سانو کسی جگہ تے کٹھیاں تے ہونا، جب جانے نہیں دو گے تو ایسے ہی ہوگا. لیکن حج تو ہمارا بہرحال وہیں پہ ہوتا ہے. یہی ارکان ایمان ہے، یہی ارکان اسلام ہے، مگر ہم ملا کی نان سینس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ اسی بڑے دانشور تے بڑے سمجھدار، ساڈیاں عقلاں نوں بڑا نور تے فراست چمک گئی ہے. ہمیں یہ ملا ہے حضرت مسیح موعود یعنی بانی جماعت احمدیہ کے علم الکلام کی روشنی سے. انہوں نے ٹارچیں مار مار کے بتایا کہ بکواس یہاں پہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور تو کوئی کام نہیں تھا. تعلیم تو وہی ہے، قرآن شریف تو وہی ہے. ہاں چونکہ بالاتفاق ملا جو ہے بغیرت اور بددیانت ہو چکا تھا، وہ اب اپنے پیروں کے نیچے سے زمین خود چھوڑنا نہیں چاہتا، اور یہ اس کو یقین نہیں ہے کہ خدا بھی ایک ہوتا ہے جو پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لیتا ہے. اور وہ جو قرآن شریف میں آتا ہے نا کہ تم اپنی پیٹھ کے بل جا پڑے، وہ پیٹھ کے بل جب خدا زمین کھینچے گا تو پھر وہ پیٹھ پر نہیں ڈگنا پھر تسا، کیونکہ وہ جانتے نہیں ہے کہ کوئی ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچنے والا بھی ہے. کوسچن اینڈ آنسر سیشن میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک نوجوان اٹھا، وہ احمدی نہیں تھا، وہ جنزی تھا، یا جنزی سے ذرا پہلے کا ہوگا، اور جیسے وہ اس طرح داڑھی شاڑی ہے نا، اس کی اپنے بال یہاں پر آئے ہوئے. دیکھیں جی میرا بھی ایک سوال ہے. اس نے پھر کیا اسا کیا کہ میں اس وقت فرض محال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ میں ان سارے مولویوں کو بے وقوف سمجھتا ہوں، تو مجھ پر بھی توہین لاگو ہوگی. میں نے قرآن کو بھی کچھ نہیں کہا، میں نے رسول کو بھی کچھ نہیں کہا، لیکن میں ان سارے مولویوں کو اس زمانے میں جو میرے سامنے ہیں ساروں کو بے وقوف سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ عین سین بڑی وہ نکالتے ہیں قاف شاف کر کے، لیکن انہوں نے وہ جو اصلیت تھی وہ نہیں سامنے آنے دی، چھپاتے ہیں. اللہ نے فرمایا لا تلبسوا الحق بالباطل، تم اس کی تلبیس نہ کرو باطل کے ساتھ. انہاں دا تلبیس تو بغیر ہوں ٹانگا ہی نہیں ٹردا پیا. تو اس نے یعنی ایک جنریشن کی نمائندگی میں انہوں نے بتا دیا کہ ان کی اوقات اب کیا رہ گئی ہے. لہذا اس سارے میں وہ کاروبار چلتا نظر نہیں آتا. کوسچن اینڈ آنسر سیشن میں پبلک نے اپنی اوپینین بتا دی تھی. اس کے باوجود جو بات نہ صحافی کالم میں لکھ رہا ہے، نہ اینکر اپنے پروگراموں میں اس بات کو ٹیک اپ کر رہا ہے، اور نہ
ایڈیٹر اخبار میں یہ بات چھاپ رہا ہے، نیریٹو اور بیانیے بن رہے ہیں کہ بلوچستان کیویں بچانا ہے تے کے پی کے والے پاسے جڑے اٹیکس نے انہاں تو ہن جان کیویں چھڈانی، اور آگے چلتے چلتے ہن پکھر تائیں واڑ آئے ہے، یہ وہ سارے وہی ہیں جن کی بنیاد کوٹ ان کوٹ دین کے اوپر ہے۔ یہ طالبان، آئی ایس ایس، داعش، فلانے ڈھمکانے، کتے نو وٹا مارو تے دہشت گرد نو جا لگتا ہے، وہ انے کو ہو گئے۔ یہ ساروں کی بنیاد کمیونزم پر نہیں ہے، سوشلزم پر نہیں ہے، امپیریلزم پر نہیں ہے، چائنیز سوشلزم پر نہیں ہے، کس پر ہے پھر؟ جناب پلیٹ میں رکھ رکھ کے دین۔ آج ہی میں ایک سینئر تجزیہ کار کا سن رہا تھا کہ جی وہ دیکھیں ملا عمر نے کہا تھا پہلے والا جو تھا کہ جہاد کا فیصلہ ریاست کرے گی، آج آئی ایس پی آر بھی کہہ رہا ہے جہاد کا فیصلہ ریاست کرے گی۔ نہ ملا عمر نہ جنرل آئی ایس پی آر والے وہ دونوں یہ نہیں بتا رہے کہ جہاد والا، قتال والا جہاد جو ہے وہ نہ ریاست کرے گی، نہ ملا عمر کرے گا، نہ آئی ایس پی آر کرے گا، وہ فیصلہ وہ آیت کرے گی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اذن والا صاحب اذن کرے گا اور اللہ کی طرف سے اذن ہوگا، اور بانہم ظلموا کی حالت میں ہوگا، اور پھر اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر قادر ہے، اور وہ اپنی مدد پہ قدرت ثابت کر کے دکھائے گا۔ یہ جہاد پچھلے 100 سوا 100 سال میں ایک جگہ بھی نصیب نہیں ہوا صاحب اذن کے بغیر، جس لایا گلی او دے نال میں چلی الا اللہ کر کے پچھلے جہاد اللہ اکبر ایک باری بھی تہاڈا اللہ اکبر کامیاب نہیں ہوا، کسے دا بھی نہیں ہویا۔ اور اتنی آج کل میرے بچے کہتے ہیں اوڈیسٹی نہیں ہے، مطلب انی اخلاقی جرت نہیں ہے تہاڈے چ کہ کہو اسی جنگ کرن جا رہے ہیں۔ مطلب یہ جو ابھی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، ہماری جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں، اس میں وہ در اندازی کر کے آئیں گے، ہم ان کو دھکیل کے باہر کریں گے، ماریں گے، جو بھی آپ کا کام ہے۔ ساری قوم کھڑی ہے، جدو کندھ ٹاوے گا تہاڈا کوئی بھی، رات کو چور آتا ہے تو اس کو جہاد کی آیت کے تحت آپ گولی مارتے ہیں۔ مطلب رات کو آپ کے اوپر گھر پہ حملہ ہو جاتا ہے تو آپ کیا قرآن شریف کھول کے پہلے اسے جہاد دے فتوا لب دیو؟ تہاڈا گھر، ماں بہن، تھی بہن، تہاڈی جائیداد، ہر شے ایٹ سٹیک ہوگی، آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے۔ اس کے لیے الگ سے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر اور مال کا دفاع کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو جو اور شہادت کی قسمیں ہیں وہ لیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پریروگیٹو تھا، آپ اس میں گھستے کیوں ہیں کہ ہم فیصلہ، تم ہوتے کون فیصلہ کرنے والے؟ جہاد کی ٹرم جو ہے وہ اوزینا سے پیدا ہوتی ہے، جس طرح جہاد کی ٹرم اوزینا للذین سے پیدا ہوتی ہے، اسی طرح یہ بلاسفیمی کے قانون میں سزائے موت دینا تھا تو خدا دیتا یا خدا کا رسول دیتا، ان دونوں نے دی کوئی نہیں، تو اڈی اسی کیوں قبول کریے بھائی؟ یہ ہے اصل جواب۔ ادھر آتا کوئی نہیں ہے، کیوں کہ جتھوں سے ڈرتے ہیں۔ باہر والے جتھے جو ہیں ان کو اب کر رہے ہیں نا جی سرجیکل سٹرائکس، فضل الرحمان تے طاہر اشرفی تے مگر جڑے کھلوتے نے انہاں تے کیڑی سرجیکل سٹرائک کرنی جی؟ اس سے ڈرتے ہیں آپ، ورنہ پتہ ساروں کو ہے جو سلمان تاثیر نے کسے کھوتی نو ہاتھ نہیں سلایا، سلمان تاثیر نے، اس نے صاف کہا تھا یہ کالا قانون ہے۔ آپ کو سوٹ کرتے تھے، آپ نے اس کی بلی چڑھا دی، جو بات کرتا گیا مارتے گئے۔ ہن بھی انجی آپ کی جان چھوٹنی ہے اس وقت جس دن آپ نے کہا کہ یہ خدا اور خدا کے رسول کا فرمودہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو مرضی کرتے رہیں، اے کتا یا بلی ان نے اپنی پوچھل نو ایجی کر کے چک مارے ہے تے گھومی جا رہی ہے، یہ حال ہے آپ کی وہاں آئین سازیوں کا،
یہ حال آپ کی پالیسی سازیوں کا ہے۔ اب وہ والا حصہ آج سے ختم ہے، جس پہ میں نے کہا تھا ایک آگے پروگرام 3-4 یا زیادہ کریں گے، وہ آج چوتھا پروگرام پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید بات کریں گے۔ ظاہر ہے ایشوز تو بے شمار ہیں، ایشوز ان کے علاوہ ہمارے اپنے غور کرنے کے بے شمار ہیں، کہ یہ مان لیا کہ نہ ایک بھی پیر سیدھا نہیں ترنا، اسی جڑے وچ ہے میں احمدی اسی ہن کی کرنا ہے، انہاں دے پٹھے پیراں تھلے ہی رگڑیا جانا سارا۔ ہمیں بھی کچھ پلان کرنا پڑے گا، ہماری جنریشنز کو بھی اپنے طور پر سالڈ بنیادوں پر جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں اس میں ثبات قدم میننگ فل انداز سے اب اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا کی ہم دعا تو کرتے ہیں، تو ثبت اقدامنا کے پروسیجرز کیا ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی کون سی ایسی نیٹی گریٹیز ہیں جن کے بغیر ثبات قدم بھی پھر نصیب نہیں ہوتا۔ اور اوورآل جو انفلٹریشن ہے بد چلنی کی، بد نظمی کی، بد عملی کی، بد انتظامی کی، اس سے ہم اپنی سوسائٹی کو کیسے بچا سکتے ہیں، یہ الگ سے ایک موضوع ہے۔ تو انشاءاللہ بات کریں گے ہم۔ نن آف دیم، میرا یہ بزنس نہیں ہے، نہ میرا تربیتی کام ہے، نہ میرا وہ اخلاقی تعلیمات دینا، وہ کرنے والے بزرگ اور ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن میرے تو یہ سامنے کی چیزیں ہیں۔ جس طرح بلیک ہول کے پلیٹ فارم پر آمد الناس بیٹھے برین سٹارمنگ کر کے کچا چٹھا سامنے لا رہے تھے، اس کے اوپر فردر میں نے اپنا رد عمل دے دیا۔ اسی طرح جو چیزیں سامنے آتی ہیں اور جو حالات پیش آتے ہیں، اس میں سے وے آؤٹ کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، میری کیا بنتی ہے۔ چلو میں باقیاں دی چھڈ دو، میری تو میرے پتر دی کی ہے، جو اس زمانے میں ہی رہ رہے ہیں، اور احمدیت ہم نہیں چھوڑ رہے۔ تو جب نہیں چھوڑ رہے تو پھر لے کے کیسے چل رہے ہیں؟ بس اس طرح کی بھی موضوعات ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ کے حوالے، السلام علیکم۔